حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعا میں فرماتے سنا، اے اللہ میں قبر کی آزمائش، دجال کے فتنے اور زندگی موت کی آزمائشوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ابو عبد الرحمن امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ سند میں مذکور سلیمان بن یسار غلط ہے، جبکہ سلیمان بن سنان درست ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5517۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، زندگی و موت کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، اور مسیح دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5518۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب جہنم، عذاب قبر اور مسیح دجال کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5519۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ کے عذاب سے، قبر کے عذاب، زندگی اور موت کے فتنے اور مسیح دجال کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کیا کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5520۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ جبرائیل و میکائیل کے رب، اسرافیل کے رب، میں آگ کی تپش اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5521۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران نماز فرماتے سنا، اے اللہ میں قبر کی آزمائش اور عذاب قبر، دجال کے فتنے، زندگی اور موت کے فتنے اور جہنم کی تپش سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ابو عبد الرحمن امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ درست ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5522۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما، اور جو شخص 3 دفعہ آگ سے پناہ مانگے تو آگ خود کہتی ہے، یا اللہ اس کو آگ سے بچا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5523۔